اپنا آئیڈیل آپ صحابہ کرام کو بنائیں۔ صحابہ صرف سپہ صحابہ کے اہل سنت والجماعت ہوئے، ان لوگوں کے نہیں۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ صحابہ جمعیت والوں کے بھی ہیں، صحابہ جیش والوں کے بھی ہیں، پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں، نون لیگ والوں کے بھی ہیں، پی پی والوں کے بھی ہیں۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ان کو یہ کلمہ پکار کے کہتا ہے تو مجھ پر یقین کرتا ہے، مجھے پڑھ کے قسم اٹھاتا ہے، مجھے پڑھ کے دوسرے کو اعتماد دلاتا ہے، مجھے پڑھ کے حلف نامہ اٹھاتا ہے، مجھے پڑھنے والے یہ تو دیکھ جس نے مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور مجھے تجھ تک پہنچانے میں اس نے اپنی اولاد ذبح کروائی ہے، جائیداد کو چھوڑا ہے، باغات کو چھوڑا ہے، ساری کائنات کی آسائشوں کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر صحابہ پیغمبر علیہ السلام پر فدا ہوئے ہیں۔ آج کائنات کے اس کونے میں جا کر دیکھو تو صحابہ کے نقوش ملیں گے، اس کونے میں جا کر دیکھو صحابہ کے نقوش ملیں گے، وہاں جا کر دیکھو مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، تمہیں صحابہ کی قربانیاں، ان کے نشانات ایسے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو ایمان صرف وہ ہے جس کو لانے میں ہاتھ صحابہ کا ہے، اور جس کے لانے میں صحابہ نہیں ہے وہ نہ تو اسلام ہو سکتا ہے نہ ایمان ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر حضرات صحابہ کرام کی دین کے لیے کی جانے والی محنت اور مشقت کو بیان فرمایا ہے۔ اور آنے والوں کے لیے صحابہ کرام کو ہی وہ روشنی فرمایا ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے خود تعریف فرمائی ہے۔ ان کی راہ کو وہ اجالا فرمایا ہے کہ جس اجالے کے اندر سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وحدت خداوندی، توحید باری تعالی، اسلام کے جتنے بھی نقوش ہیں، جتنے بھی نشانات ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام کی عملی زندگی کا ایک نمونہ اس امت کے لیے روشنی مہیا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسلام ساری کائنات میں ترقی کر گیا تھوڑے سے عرصے کے اندر، چونکہ تربیت کرنے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کی تربیت کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے تھے۔ انتہائی مختصر
وقت کے اندر چہار دائے عالم کے اندر اسلام کی روشنی ہر انسان کو چمکتی اور دمکتی نظر آئی۔ یقیناً اس کے پیچھے اخلاص پیغمبری بھی تھا، تربیت رسول بھی تھی، اور جو ان مقامات تک اسلام کی دعوت کو لے کر گئے ان کا عشق رسالت بھی تھا۔ اہل سنت والجماعت صفحہ کائنات میں اس جماعت کا نام ہے کہ جن کے کچھ نقوش، کچھ نشانات جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے میسر آئے، اور انہی کے اوپر چل کر انتہائی قلیل عرصے کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی کائنات میں کامیابیوں کو سمیٹا ہے۔ آج کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر جو کمزوری مسلمانوں کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے، اور جس کمزوری کا شکار آج کا مسلمان ہے، جس بدعملی کا شکار آج کا مسلمان ہے، وہ بھی بہت بڑا سبب ہے اسلام کو آگے پہنچانے میں، آگے پہنچانے سے روکنے میں ہماری کوتاہی کو بہت بڑا دخل ہے۔ پھر عام انسانوں کا، مسلمانوں کا اسلام کی بنیادی ارکان سے ناواقفیت، ناآشنائیت، وہ بھی بہت بڑا سبب ہے فتنہ پروری کا، اور معاشرے کے اندر معاشرے کو دین بیزار بنانے کا۔ ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی جماعت ہے کہ جس کے پیچھے چل کر ہم اسلام کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ ایک ہی طبقہ ہے جس نے آفتاب ہدایت اور ماہتاب رسالت کی کما حقہ الفت، محبت اور عشق کو دل میں بسایا ہے، اور بسانے کے بعد سارے جہان کے اندر ہر چیز کو کم سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھا ہے۔ ہر چیز کو تھوڑا درجہ دیا ہے، آپ علیہ السلام کو بلند درجہ دیا ہے۔ وہی راستہ، وہی طبقہ، وہی جماعت، وہی حضرات اس کائنات میں رہنے والے ہر اسلام کے دعوے دار کے آئیڈیل نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کے بغیر نہ اسلام آ سکتا ہے، نہ دین سیکھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی، ان کی رشد و ہدایت کی گواہی، ان کے اسلام کی گواہی، ان سے اللہ کی رضا کی گواہی، آخرت میں جنت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دے کر ان کو حق سچ فرما کر، مومنون کہہ کر، راشدون کہہ کر وہ طبقہ فرمایا ہے کہ جس طبقے کی اتباع کی جا سکتی ہے اور جس کے پیچھے چل کے اللہ کی رضا کو پایا جا سکتا ہے، جس کے پیچھے، جس کی راہ کو اپنا کے جنت کا حصول کیا جا سکتا ہے، وہ اس کائنات کے اندر ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور اس جماعت کا نام ہے اللہ کے پیغمبر کے شاگرد صحابہ کرام۔ اسی جماعت سے انسان اللہ کی رضا
دنیا کی سرخروئی آخرت میں جنت کا حصول کر سکتا ہے۔ اس جماعت سے ہٹ کر نہ کوئی اللہ کی رضا پا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کی سیرت، نہ کوئی پیغمبر کا طریقہ پا سکتا ہے، نہ آپ کی سنت پا سکتا ہے، نہ اللہ کی رضا، اور نہ آخرت میں جنت پا سکتا ہے۔ ایک ہی جماعت، ایک ہی طبقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کے لیے قرآن مجید میں بے شمار فضائل کی آیات کو اتارا ہے، بے شمار۔ اس طبقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو سمجھایا ہے، اس طبقے کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے لوگوں کو، امت کو اپنی رضا کی راہ دکھائی ہے، اپنی رضا کا راستہ دکھایا ہے۔ آج صحابہ کا نام مخصوص ہو گیا، یہ جی سپاہ صحابہ والے ہیں تو یہ صحابہ کا نام لیں گے، یہ اہل سنت والجماعت والے ہیں یہ صحابہ کا نام لیں گے۔ صحابہ کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ صرف لوگوں کو یہ کہے گا کہ نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، صحابہ کا نام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنا صحابہ کی بدولت سے، اگر صحابہ اپنے گھر بار نہ لٹاتے، صحابہ یہ قربانی نہ دیتے، وہ اپنے باغات کو نہ چھوڑتے، صحابہ اس وقت رسول اللہ کا ساتھ نہ دیتے، صحابہ اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے، صحابہ پوری دنیا میں نہ پہنچتے اور اللہ کے نبی کے پیغام کو نہ پہنچاتے، صحابہ ان قربانیوں سے نہ گزرتے، اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز کو اللہ کے رسول کے دین کے لیے نہ لوٹاتے، آج ہمارے پاس کلمہ نہیں ہو سکتا تھا، ہمارے پاس نماز نہیں پہنچ سکتی تھی، ہمارے پاس حج اور زکوٰۃ نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک طبقہ ہے جس طبقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے سارے نبیوں میں اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے صحابہ۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا کہ میں ان تک پہنچاؤں اور ان کو امین بناؤں سارے دین کا، ساری شریعت کا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام۔ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کا قرآن ہے، اس سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن اور حدیث اپنا فرمان، یہ دونوں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں یہ دونوں دے کر جا رہا ہوں، یہ نبی نے صحابہ سے کہا یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ لو۔ اور جن کو اپنی صداقت پہ رسول اللہ نے گواہ بنایا، اپنے پیغام کو مکمل طریقے سے پہنچانے پر جن کو گواہ بنایا، وہ گواہ میں اور آپ بعد میں ہیں، جنہوں نے مشاہدہ کر کے دیکھ کر رسول اللہ سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ بالکل آپ نے پورا کیا اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کو دیا۔ یہ لوگ کون تھے جو تصدیق نبی، تصدیق رسول کر رہے تھے؟ صحابہ تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 سے زائد صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا کیا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے؟ جنہوں نے کہا ہاں پہنچایا ہے، وہ میں اور آپ نہیں، وہ صحابہ تھے۔ جنہوں نے نبی کی تصدیق کی وہ صحابہ ہیں۔
صحابہ نے کیا جملہ کہا؟ یا رسول اللہ پہنچایا کیا؟ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ پہنچایا کیا؟ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اس پر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں اور رب کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ جو نبی کی تصدیق کر گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر گئے، آج وہ تقسیم ہو گئے، وہ ان کے ہیں ان کے نہیں ہیں، وہ اس کے ہیں اس کے نہیں ہیں، جو سیاست میں وہ صحابہ ان کے نہیں ہیں۔ جس کے پاس کلمہ ہے، جو کلمے کا دعوے دار ہے، وہ اس کلمے کو لانے والے کو ماننے کا پورا حقدار ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، کلمہ پکار کر اس سے کہتا ہے ظالم مجھے پڑھنے والے پہلے ان کو تو مان جنہوں نے مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، پہلے ان کو مان جو مجھے تجھ تک پہنچانے والے ہیں۔ گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گواہ تو وہ ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ پیسوں سے مل جاتے ہیں، عدالتوں کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گواہوں کی دو قسم ہوتی ہے، دو۔ ایک وہ گواہ ہے جس کو کہتے ہیں عینی شاہد، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عینی شاہد۔ عینی شاہد یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنے والا، اپنی آنکھ سے۔ اور دوسرا گواہ جو ہوتا ہے وہ عینی شاہد نہیں ہوتا، دوسرا گواہ سنی سنائی بات پر یا اس جگہ کی کیفیت کو اور ماحول کو دیکھ کر اندازہ لگا کے جج کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی واقعہ ہونے کے بعد پولیس والے ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، وہاں خون پڑا تھا، وہاں چاقو پڑا تھا، وہاں یہ تھا وہ تھا، وہ ہم نے لکھ لیا، اس طرح تھا، لیکن وہاں قاتل موجود نہیں تھا۔ یہ ہیں موقع کے گواہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقع کا گواہ۔ وہاں گیا، اس واقعے پر پہنچ کے جو دیکھا اس کی گواہی دی۔ اور ایک ہے عینی شاہد۔ یہ دو گواہوں میں مضبوط گواہ کون سا ہے؟ جس نے آنکھ سے دیکھا ہے یا جس نے موقع کو دیکھا ہے؟ آنکھ سے دیکھنے والا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان پیغمبر کی تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن ہم موقع کے گواہ ہیں۔ جو عینی شاہد ہے وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے آنکھ سے دیکھ کر تصدیق کی ہے وہ صحابہ کرام۔ ہم موقع کے گواہ ہیں، سنا ہے ہم نے گواہی دی۔ ہم ایمان لائے بالغیب، مقام ان کا بھی بڑا ہے جنہوں نے نہ دیکھ کر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میرے بھائی کون ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نحن اخوانک، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ کا خدا ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، صرف مجھے سنا ہوگا، اور مجھے سن کر، میری باتوں کو سن کر، میرے فرمان کو سن کر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری باتوں کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں۔ آپ کو کہا، ہمیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں آج طریقہ پیغمبری مسلمانوں سے نکل گیا ہے، گناہ اور عیوب سے کوئی خالی نہیں ہے، کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اصل چیز رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم اپنی خطا پر اگر نادم ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، تو کسی نہ کسی موقع پر اللہ تعالی ہماری اس لغزش کو معاف فرما دیں گے۔ سرکش انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو پکڑا تو وہ چور کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے چھوڑ دیں، میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی بار تو تجھے اللہ نے چھوڑ دیا تھا، پہلی بار تو تجھے اللہ نے چھوڑ دیا تھا، اگر تو سرکش نہ ہوتا تو خدا تجھے عمر کے ہاتھ میں دیتا ہی نہ، تو سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ ایک رویہ رکھا ہے۔ غیر مسلم جتنی بھی سرکشی کرے گا، دولت کی فراوانی ہوگی، دنیا کی آسائش اس کے گھر پر ہوں گی، لیکن مسلمان سرکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی پکڑتے ہیں، آخرت میں بھی پکڑتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ کر یہاں اس کو سزا دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ آج ایمان کے اعتبار سے بہت نازک ہو چکا ہے۔ ہم باوجود موقع کے گواہ ہونے کے حقیقت اسلام سے ناشنا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ ہم نے اسلام کو تقسیم کیا ہے چند طبقوں کے اندر، چند لوگوں کے اندر۔ اذان مولوی دے گا، نماز مولوی ہی پڑھائے گا، دین کی بات عالم ہی کرے گا، دین پر عالم ہی چلے گا۔ عام لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کیا ہے؟ وہ صرف ان سے دعا کرائیں گے، آپ دعا کر لیں، دعا کر لیں، بس۔ یہ حاصل دین، انتہائی دین مسلمان نے یہ بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 10 بار، بے شمار دفعہ آپ نے ابو بکر صدیق کو جنتی کہا۔ آپ نے فرمایا کسی نے اگر دنیا میں جنتی دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھے، جنتی کا۔ اس کے باوجود خوف کا عالم کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کاش میں گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا لیتے، میں مینگنی بن کے نکل جاتا، روز قیامت مجھے حساب تو نہیں دینا ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے کفر کپ کپاتا ہے، جن کے لیے انگریز مورخ لکھتا ہے اگر عمر 5 سال دنیا میں اور رہ جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ وہ عمر بن خطاب جس کے محل کو رسول اللہ خود جنت میں دیکھ کر آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اگر یہ جاری رہتا تو آپ نے فرمایا آنے والا نبی عمر ہوتا، جس کی صفات اتنی تھی، اور اس عمر جس کا محل رسول دیکھ کر آئے، جانے سے پہلے دنیا سے مٹی اٹھائی، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ میرا سر زمین پر رکھو، زمین پر رکھو، بیٹے نے بے ادبی سمجھا، کہا نہیں، محبت میں اپنے والد کا سر گود میں لیا ہوا ہے، کہا بیٹا میں کہتا ہوں میرا سر زمین پہ رکھو، زمین پہ رکھا گیا، مٹی اٹھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالی، اپنے سر پہ آپ نے مٹی ڈال کے حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ اگر عمر کو تو نے نہیں بخشا تو عمر پکڑا جائے گا، عمر کا کیا ہوگا؟ جانے سے پہلے سر پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، پہلے سے زیادہ فتنہ ہے، پہلے سے زیادہ دشوار ہے۔ اپنے دامن کو سنبھال کے چلو، سنبھال کے چلو، دامن نہیں سنبھالو گے، دین بیزاری، دین دشمنی، اور دین کے اندر لوگوں کو دین سے بیزاری کا سبب بن جاؤ۔ یہ سب سے نازک مرحلہ ہے، علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی حضوری کو اپنے قلب میں، دل میں نہیں رکھتے ہیں، اس وقت تک شیطان آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے بہکا دے گا۔ شیطان بہکانے میں کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نبیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے بہکانے کے لیے، چونکہ نبوت کے قلب میں جو اللہ کی حضوری ہے وہ ہمہ وقت ہمہ تن رہتی ہے، اس لیے نبوت کو نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اور تو کسی کو بھی نقصان دے رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری رعایا اور ہمارے لوگ آج دین سے بہت دور ہیں، دین بیزار ہوئے ایک واقعہ، ایک برائی ہمیں دوسرے کی بہت بری لگتی ہے، اور ہم خود برائی کا مجموعہ ہوتے ہیں، ہم خود غلاظت کا مجموعہ ہوتے ہیں، ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں عیب دوسرے کا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یقیناً کسی کی بھی بدکاری، کسی کی بھی بدفعلی، کسی کا بھی گناہ، کسی کا بھی عیب وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس عیب سے نفرت ہونی چاہیے، دوری ہونی چاہیے، اللہ کی حضوری ہونی چاہیے۔ لیکن انسان اس فتنے کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے۔ تعلق کیسے جوڑے گا؟ تعلق جوڑنے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب آؤ، دو فریق بناؤ، دو ٹولے بناؤ، دو گروہ بناؤ، ایک گروہ کو اللہ کا نام دو، ایک گروہ کو شیطان کا نام دو، ان دونوں کو مقابلہ کرو۔ جب ان دونوں کا مقابلہ آئے تو اللہ کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرو۔ بس یہ ایمان ہے۔ ایمان اتنی سی چیز ہے، سمجھے تو یہ ہے۔ ہم کسی کو سود پر پیسے دیتے ہیں نا، سود خور لوگ سود پر پیسے دیتے ہیں، تو 1,00,000 روپے کے پیچھے وہ لوگ 10 روپے دیتے ہیں۔ 1,00,000 کے پیچھے یعنی 100 کے پیچھے 10 روپے ہوتے ہیں، 1,00,000 کے پیچھے 10,000 ہوتے ہیں۔ یہ سود کا پرسنٹیج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
1,00,000 دینے سے 1,10,000 مل رہا ہے. بھائی 1,00,000 دو 1,10,000 ملے، اس میں یہ 10,000 جو ہے یہ منافع ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھ سے زیادہ ہے نا. اور دوسری طرف زکوٰۃ ہے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. آپ نے زکوٰۃ دی تو پیچھے رہ گئے 97,500 روپے. زکوٰۃ دی 1,00,000 رہ گئے 97,000 کتنے 500 روپے. آپ نے سود پر دیے 1,00,000، آپ کو ملے 1,10,000. ایمان کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے 2,500 روپیہ لاکھ میں کم ہو گیا، 1,00,000 روپے سود پہ دینے سے 10,000 بڑھ گیا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ سود جو ہے یہ خسارہ ہے، سود جو ہے ضلالت ہے، سود جو ہے نقصان ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ فائدہ ہے. یہ مال کی پاکی ہے. ظاہراً نظر آنے والا 10,000 روپے لاکھ میں زیادہ ہے، ظاہراً نظر آنے والا 97,500 روپے وہ لاکھ میں کم ہو گیا اس سے 2,500 روپے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 1,10,000 روپیہ وہ خسارہ ہے، اور 97,500 روپیہ یہ مال کی پاکی ہے. یہ کمی کو دیکھ کر محسوس کر کے اللہ کی بات ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. 1,00,000 میں 10,000 کو زائد سمجھ کے اس پہ لعنت بھیجنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان یہ ہے آپ کو بظاہر جو چیز کم نظر آ رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ فائدہ ہے. میں آپ سے کہوں یہ 1,00,000 ہے، یہ 90,000 ہے، بھائی تم 90,000 لو، یہ زیادہ ہے، یہ فائدہ مند ہے. آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، 1,00,000 روپے چھوڑ کے 90,000 کو فائدہ مند کہہ رہا ہے، اس میں 10,000 زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کہا نا، سود کو حرام کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار کو، بیع شراء کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. حالانکہ سود میں نفع ہے، پیسوں کی زیادتی ہے، لیکن اللہ نے حرام کہا، نقصان کہا، خسارہ کہا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد آپ نے دیکھا 1,10,000 ادھر 97,500، آپ نے کہا 97,500 صحیح ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. جہاں آپ پھسل گئے وہاں ایمان تھوڑی ہے. میرے بھائیوں یقین جانیں کہ ایمان کو سمجھنا اور اس کی حلاوت کو دل میں محسوس کرنا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے اپنی لو لگا لو، حرام کاری سے پیچھے آ جاؤ، بے غیرتی، بے ایمانی، دھوکہ زنی سے پیچھے آ جاؤ، فریب اور جھوٹ سے پیچھے آ جاؤ، اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے میراث میں حصہ دو، بہنوں کے مال کو کھا پی کے. اگر آپ چلے پر گئے ہیں اور 4 مہینے پر گئے ہیں تو ہر نماز میں آپ پر فرشتہ بھی لعنت کرتا ہے، سمندر کی مچھلی بھی لعنت کرتی ہے، آسمان کا خدا بھی لعنت کرتا ہے، اور جنگلوں کے درندے اور چرندے اور پرندے یہ بھی لعنت کرتے ہیں تم پر. جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں. نہیں، آپ نے سمجھا یہ تو رواج ہے. آپ کا دین اگر آپ کے رواج پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، اگر آپ اپنے رواج کو، کہ ہمارے گاؤں میں تو کوئی کسی کو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو نہیں دیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو نہیں دیتے ہیں. تمہارے گاؤں میں نہیں دیتے ہیں تو جس پر تم نے ایمان لایا ہے اس رب کے احکام میں تو دیتے ہیں، اس کی شریعت میں تو دیتے ہیں. جس رب کا حکم نماز پڑھنے کا ہے، تبلیغ کا ہے، جہاد کا ہے، اسی رب کا حکم حصہ دینے کا بھی ہے. تم کھرب پتی ہو جاؤ اگر تم نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، وہ سب کچھ حرام ہے.
شریعت کسی کا طبیعت کسی کی نہیں دیکھتی کہ کسی کو یہ بات پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ چلیں کریں گے. وہ رب جو ہے میرے ووٹ کی وجہ سے رب نہیں بنا ہے, آپ کے ماننے کی وجہ سے رب نہیں ہے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی انکاری ہو جائے, اس کی ربوبیت کو چھوڑ دے, اس کی ربوبیت میں اتنا فرق نہیں آتا ہے. اور ساری کائنات سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے, اس کی اتباع میں سر تسلیم خم کر لے, اس کی شان میں اتنی زیادتی بھی نہیں ہوتی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ دنیا اس کی ذرہ بھی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتے, ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کفر آج سہولت میں ہے, ہر طرح کی سہولت میں ہے, اور اسلام کے پیروکار اور ماننے والے ہر طرح سے ان کی زد میں ہیں. یقیناً خطائیں ضرور ہیں, گناہ ضرور ہیں, لیکن مسلمانوں کی لو جب تک اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہے, جب تک یہ لو لگی ہوئی ہے, اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. یاد رکھو, صبح قیامت تک جس قوم نے رہنا ہے, جس نے پھلنا ہے پھولنا ہے, وہ مسلمان ہے. صبح قیامت تک جس مذہب اور دین نے قائم اور دائم رہنا ہے وہ اسلام ہے. تم مانو تب, نہ مانو تب, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو برقرار رکھنا ہے. اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. ابرہا کی ہاتھیوں کی فوج تھی, اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اس کی ہاتھیوں کی فوج کو تہ و تیغ کر کے رکھ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. ایک ابابیل کے منہ میں جو کنکر آتا ہے کتنا ہے, میرے پورے سے بھی چھوٹا ہے, اتنا اتنا کنکر, اور آسمان کی اس بلندی سے جا کر وہ پھینکتے تھے کہ جب وہ زمین پر پہنچتا تو آگ بن کے ہاتھیوں کے اوپر لگتا تھا اور ہاتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہاں جا کر لگتے. اس لیے دین اور شریعت میں اپنا آئیڈیل آپ صحابہ کرام کو بنائیں. صحابہ صرف سپہ صحابہ کے اہل سنت والجماعت میں ان لوگوں کے نہیں ہیں. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. صحابہ جمعیت والوں کے بھی ہیں, صحابہ جیش والوں کے بھی ہیں, پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں, نون لیگ والوں کے بھی ہیں, پی پی والوں کے بھی ہیں. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, ان کو یہ کلمہ پکار کے کہتا ہے تو مجھ پر یقین کرتا ہے, مجھے پڑھ کے قسم اٹھاتا ہے, مجھے پڑھ کے دوسرے کو اعتماد دلاتا ہے, مجھے پڑھ کے حلف نامہ اٹھاتا ہے. مجھے پڑھنے والے یہ تو دیکھ جس نے مجھے تجھ تک پہنچایا ہے, اور مجھے تجھ تک پہنچانے میں اس نے اپنی اولاد ذبح کروائی ہے, جائیداد کو چھوڑا ہے, باغات کو چھوڑا ہے, ساری کائنات کی آسائشوں کو چھوڑا ہے, سب کچھ چھوڑ کر صحابہ پیغمبر علیہ السلام پر فدا ہوئے ہیں. آج کائنات کے اس کونے میں جا کر دیکھو تو صحابہ کے نقوش ملیں گے, اس کونے میں جا کر دیکھو صحابہ کے نقوش ملیں گے, وہاں جا کر دیکھو مشرق ہو یا مغرب, شمال ہو یا جنوب, تمہیں صحابہ کی قربانیاں, ان کے نشانات ایسے نظر آئیں گے. میرے بھائیوں, اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو ایمان صرف وہ ہے جس کو لانے میں ہاتھ صحابہ کا ہے, اور جس کے لانے میں صحابہ نہیں ہے وہ نہ تو اسلام ہو سکتا ہے نہ ایمان ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا ہے ساری کائنات میں, ساری کائنات میں, اور پھر ساری کائنات کے دلوں کو ٹٹولا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھا, میرا دل دیکھا, آپ کا دل دیکھا, ہمارے قائدین کا دل دیکھا, پی ٹی آئی والوں کا دل دیکھا, نون لیگ والوں کا دل دیکھا. یہ سارے مسلمان
پوری کائنات کے اندر جتنے بھی موجود ہیں صحابہ کے علاوہ ان سب کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا. ان سب کے دلوں کو ٹٹولنے کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اللہ کے رسول اپنے رسول کے لیے چنا ہے اور اپنے رسول کا ساتھی بنایا ہے، ساری کائنات کے دلوں کو دیکھ کر اللہ نے جن کو نبی کا ساتھی بنایا وہ صحابہ کرام. صحابہ سے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے. بعض لوگوں نے یوں کہا کہ نہیں قرآن ہے اور اپنی آل ہے. آل ہے تو آل کیا نبی کے فرمان کے علاوہ کوئی کام کرتی ہے؟ جو نبی کی آل ہے تو جو نبی کی آل ہے وہ نبی کے فرمان سے ہٹ کر تو کچھ نہیں کرتے. تو جو چیز بیان کی گئی ہے نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 128 موجود ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جہاں عطرتی کے الفاظ ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں چھوڑی ہیں. وہاں سے مراد کیا ہے کہ ایک تو تمسک کرو قرآن سے، دوسرا نبی کے فرمان سے. جب کسی چیز کی دلیل پکڑو نکالو تو اس کا تمسک اس کو کہتے ہیں، پکڑنے کو، نکالنے کو، استنباط کرنے کو، استخراج کرنے کو. یہ کہاں سے ہے؟ جب تم دین کی کسی چیز کو تلاش کرو قرآن پہ نظر کرو، نبی کے فرمان پہ نظر کرو. ان دو چیزوں پہ نظر کرو گے دین تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گا. تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے، یہ دو چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں. دیکھو ہمارے دلوں کو ٹٹولا گیا، تمہارے دلوں کو ٹٹولا گیا، ایک قائدین کے دلوں کو ٹٹولا گیا. جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان سب کے دلوں کو ٹٹولا. شیخ عبد القادر جیلانی کے دل کو بھی ٹٹولا ہے، بایزید بستامی کے دل کو بھی ٹٹولا ہے، اور کائنات میں جتنے اولیاء گزرے ہیں علی حجویری کے دل کو ٹٹولا ہے. لیکن کوئی دل ایسا نہیں تھا کہ جو نبی کا صحابی بن سکے. اللہ نے جن کو نبی کا صحابی بنایا ہے، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز یہ بات کہہ گئے، اسی لیے انہوں نے یہ فرما دیا کہ جس کو نبی کی صحبت ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی، قیامت تک کوئی کتنا بڑا ولی آ جائے، قیامت تک صحابہ کے بعد کروڑوں ولی آ جائیں، وہ ایک صحابی کے اس گھوڑے جس پر سوار ہو کر اس صحابی نے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی لگی ہے، یہ کروڑوں اربوں کھربوں اولیاء آ جائیں، صحابی کے گھوڑے کی ناک میں لگی اس مٹی کا مقابلہ یہ اولیاء نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، صحابہ نے ایک آنکھ سے، اپنی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے صحابہ کو دیکھا ہے. یہ دو آنکھیں دنیا میں نہیں ہیں تو کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان جیسا ہونے کے لیے اس دور میں یہ آنکھ ہونے چاہیے تھی. یہ دو آنکھیں نہیں ہیں. آج صحابہ کی آنکھیں نہیں ہیں ہمارے بیچ میں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں. یہ دو آنکھیں جب ایک دوسرے پر پڑی ہیں، اس وقت جو انوارات کا عالم تھا کائنات میں، وہ عالم دوبارہ تھوڑی آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا. اس لیے کوئی کتنا بڑا سیاسی، مذہبی، غیر مذہبی کیسا لیڈر بھی بن جائے، صحابہ سے بڑھ نہیں سکتا ہے. اگر کسی نے اپنے جبے اور کبے سے یہ سمجھا ہے کہ میں صحابہ کے دشمن کی قبر پہ چادریں چڑھا کر اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر کے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں نکال کے اور اس کو اپنی اقتداء میں نماز پڑھا کے اور اس کے ساتھ گلے ملا کے اس کے ماتھے کا بوسہ لے کے اس کے گالوں کو چوم کر اور اس کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، ہمدردگی اور فلاں اور فلاں اور فلاں کی مصلحت کی چادریں یہ میں اوڑھ کر دنیا میں امن کا پیغام پھیلاؤں گا، وہ سوائے اسلام دشمنی کے کچھ نہیں کر رہا ہے.
کچھ بھی نہیں کر رہا. صحابہ سے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا. کسی کا باپ کتنا بڑا بزرگ آ جائے صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہم اس کو اپنے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتے جو صحابہ کے دشمن کے ساتھ سینہ جا کے ملاتا ہے، جو صحابہ کے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، جو صحابہ کے دشمن کو کیوں ہم اس کے ساتھ، کیوں ہم اس کے لیے اپنا سینہ کشادہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم محبت کرنے والے. ایک شخص کو لایا گیا، ظاہری مسلمان تھا، ظاہری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل ہیں، کتنے نرم دل ہیں. آپ کی آنکھ کی جو حیا ہے نا، آنکھ کی حیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حیا رسول اللہ کی آنکھ میں دیکھی ہے، اللہ نے وہ حیا دی تھی کہ وہ کسی کنواری، اس دور کی، اس دور کی نہیں، اس دور کی کنواری لڑکی کی آنکھ کے اندر بھی وہ حیا نہیں تھی جو ہم نے رسول اللہ کی آنکھ میں حیا دیکھی. اس دور کی تو کنواریاں ماڈل ہیں، وہ تو پلے کارڈ اٹھا کے میرا جسم میری مرضی والی تو حرامڑے ہیں، یہ حیادار تھوڑی ہیں. وہ اس دور کی بات ہو رہی تھی کہ اس دور میں صحابہ کہتے ہیں وہ جو حیادار عورت تھی، ایسی اس کی آنکھ میں جو حیا ہوتی تھی، ایسی حیا جو رسول کی آنکھ میں ہم نے دیکھی، کسی کنواری عورت لڑکی کی آنکھ میں بھی وہ نہیں دیکھی. اتنے رحم دل، اتنے شرمیلے، اتنے حسن کے پیکر، اتنے اعلیٰ و عرفہ، اتنے بلند اخلاق والے پیغمبر. جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ جنازہ حاضر ہے، پڑھائیے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا. انہو یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا. جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہے. اور جب محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا تو کوئی مولوی اس کے ساتھ گلے کیسے ملاتا ہے جس کے دل میں صرف عثمان کا نہیں، ابو بکر کا بغض ہے، عمر کا بغض ہے، 1,44,000 صحابہ کا بغض ہے. اس کے ساتھ یہ مولوی کھڑے ہو کر ایمان سلامتی کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ نبوت سے بڑھ کر اخلاق کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جب پیغمبر رسول عثمان کا بغض رکھنے والے اس میت مردود کا جنازہ ترک کر دیتے ہیں، امتی کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کے اندر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ نہ کریں. مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پرچی بھیج کر سوال کیا کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے فلانا نقوی، وہ میرا دوست ہے اور ہم دونوں کے بیچ میں بڑی محبت ہے. وہ مجھے اپنے گھر میں کھانے پہ بلاتا ہے، میں اس کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلاتا ہوں. تو یہ کھانے میں بلانا، آنا جانا یہ جائز ہے؟ تو ظہور علی خان صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ پرچی جس نے بھیجی ہے اس کو احسن العلوم کے گیٹ پر الٹا لٹکانا چاہیے اور آنے جانے والے کے ہاتھ میں جوتا دیا جائے کہ وہ آتے جاتے اس کی دوبر پر لگاتے جائیں، پچھواڑے پر. اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جو شخص تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے، تمہاری بہن کی گالی تمہیں دیتا ہے، تمہاری بیوی کو گالی دیتا ہے، اس کے لیے تم کسی مفتی کے پاس پوچھنے نہیں جاتے کہ فلاں نے مجھے ماں بہن کی گالی دی ہے، اس کے ساتھ میں دوستی رکھوں اور اس کو کھانا کھلاؤں، جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، تمہیں اپنی ماں بہن اتنی پیاری ہے کہ جس نے ان کو گالی دی تم اس کے منہ توڑ دیتے ہو، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اس سے دشمنی پالتے ہو. مفتی صاحب نے کہا جو نبی کی بیوی کو گالی دے، جو رسول کی بیٹی کو گالی دے، جو پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کرے، اس کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے پورے کراچی میں تجھے میں بے غیرت ملا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ بے غیرت انسان، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ ایمان ہے. آپ اپنی ماں بہن بیٹی کی گالی برداشت نہیں کرتے، اور جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، پیغمبر کے حرم کو گالی دیتا ہے، اس کے لیے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ کیسے اس کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھی ہے اور اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا سیأتی قوم یسبون اصحابی اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، مسلمانوں لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلی علیہم، مسلمانوں ایک دور آنے والا ہے، تم دیکھو گے کہ اس دور کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کو، نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو، میرے، کتنا پیارا جملہ ہے، میرے، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے، اس میں آپ کی نسبت ہوتی ہے، نبی کہتے ہیں میرے، جن کو نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دیں گے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جب تم دیکھو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو کہو تو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے، کتو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر پیغمبر فرمایا لا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تشاربوہم، پیو بھی مت، ولا تصلی علیہ، تمہارا کوئی مر جائے اپنے جنازے میں نہ چھوڑو، ان کا کوئی مر جائے ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔ تمہیں اپنی اولاد پیاری ہے، صحابہ نبی کو پیارے، جو نبی کا ہے وہ نبی کی مان کر چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔